السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت اہل غزہ اور اہل فلسطین پر جو قیامت گزر رہی ہے اور جن حالات سے وہاں کے باشندگان دوچار ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مظلومین کی تکالیف و مصائب کو اپنے اندر محسوس کریں اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمام مسلمان آپس میں باڈی کے ڈھانچے اور اسٹرکچر کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور انسان اس تکلیف کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان آپس میں جسم کے ڈھانچے کی طرح، جسم کے حصے کی طرح ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہو تو پوری مسلم برادری کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور اس تکلیف کو جلد از جلد ہر ممکن کوشش کر کے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے دنیا اسلام کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی تکلیف کو اپنے اوپر ڈال کر محسوس کریں اور اس تکلیف کو ہر ممکن کوشش کر کے دفع کرنے کی کوشش کریں۔ اہل غزہ اور اہل فلسطین پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے مسلمانوں کو بنیادی طور پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ کہ تمام مسلمان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ سے رو رو کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اے پاک پروردگار، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اور ان پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ان مظالم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اللہ سے دعا اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حالات ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور حالات کو بدلنے والا اور حالات کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی جناب میں رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ انہیں ہر قسم کی تکلیفوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ دعا کے اندر بڑی طاقت ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، دعا کے ذریعے اپنے کاموں کو بنوا سکتا ہے۔ انسان اپنے لیے بھی دعا کرے گا تو دعا کارگر ہوگی،
اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے گا تو بھی دعا کارگر ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی من ینجیکم من العدو، کیا میں تم کو ایسا نسخہ نہ بتلاؤں، ایسے نسخے کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تم کو دشمنوں سے نجات دلانے والا ہو اور تم کو بھرپور روزی عطا کرنے والا ہو؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ تم رات و دن اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرو۔ یہ عمل ایسا ہے جو دشمنوں سے نجات دلانے والا ہے اور روزی کے دہانے اور دروازے کھولنے والا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا گیا، الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی کارآمد ہے جو تم پر نازل ہو چکی ہیں اور ان مصیبتوں میں بھی کارآمد ہے جو تم پر نازل ہونے والی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جن مصیبتوں سے مسلمان دوچار ہیں ان مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آئندہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں، جو آفات و بلیات آنے والی ہیں، ان سے محفوظ رہنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ ہر مسلمان بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، خواہ وہ ولی ہو یا غیر ولی ہو۔ جو بھی مسلمان بندہ اللہ کو پکارے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی پکار کو اور اس کی دعا کو ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھ کو پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جب مجھ سے دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز، دعا کے قبول ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کا جب ہم پاس و لحاظ رکھیں گے تبھی ہماری دعا اللہ قبول فرمائیں گے، ورنہ ہماری دعا اللہ ہمارے منہ پر مار دیں گے، ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ قبولیت دعا کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، جن میں سے ایک بنیادی شرط میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حرام سے اجتناب کرے۔ حرام کھانے والے کی دعا اللہ کے عرش تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام و مرتبہ حاصل کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جائے، ایک پیشنٹ ہے، ایک مریض ہے جو کف اور کولڈ کا مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائیاں دے دیتا ہے اور اس کو کچھ پرہیز بھی بتا دیتا ہے، مثلاً کہہ دیتا ہے آپ یہ دوائیاں یوز کیجئے اور آئس کریم اور ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانا۔ اب وہ مریض اگر دوا استعمال کرتا ہے اور جن چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر نے اس کو صلاح دی ہے ان چیزوں سے پرہیز کر لیتا ہے، ان چیزوں سے اجتناب کر لیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ لیکن اگر وہ دوائیاں کھاتا رہے اور وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز نہ کرے تو کبھی بھی وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور حرام مال سے، حرام لقمے سے اوائڈ اور اجتناب کرے۔ اگر دعا کرنے والا دعا کرتا رہے اور حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا رہے، حرام چیزیں کھاتا رہے، حرام چیزیں استعمال کرتا رہے، حرام کپڑے پہنتا رہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ اس کی دعا رد کر دی جائے گی، اس کی دعا کو اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلا کام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں۔
دعا کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد دعا کریں، نفل نمازوں کے بعد دعا کریں، دیگر حالات میں دعا کریں۔ دعا کا مخصوص طریقہ یہ ہے قنوت نازلہ، کہ جس طرح ہم کو امیر شریعت کی جانب سے، صدر جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے، اور حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی جو شہر کے بڑے عالم ہیں، اور شہر کے دیگر بڑے عالموں کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ شہر کی تمام مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے۔ قنوت نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کہیں مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوں، مسلمانوں پر کہیں پر بہت زیادہ مصیبت آ رہی ہو، تو ایسے حالات میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قنوت نازلہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے۔ صحیح احادیث اور صحیح روایات سے قنوت نازلہ مسلمانوں کے حق میں پڑھنا جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قنوت نازلہ احناف کے نزدیک، میں تمام مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، احناف کے نزدیک قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھاتا ہے، دوسری رکعت میں جب امام رکوع کے لیے جاتا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر امام قنوت نازلہ پڑھے گا، اور مقتدی حضرات آہستہ آہستہ اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ قنوت نازلہ سے فراغت کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے، اور اس طریقے سے 2 رکعت فجر کی نماز مکمل کی جائے گی۔ تو رکوع کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں قومہ میں، تھوڑا سا ریسٹ ہوتا ہے نا قومہ میں جانے کا، سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی قنوت نازلہ، اور پھر ڈائریکٹ سجدے میں جا کر کے نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ تو ہم نارمل نمازوں میں بھی دعا کریں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور فجر میں خاص طور پر قنوت نازلہ کے ذریعے ان کے لیے دعا کریں۔ دوسرا کام اہل غزہ اور اہل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق ان کی مالی تعاون کریں، مال کے ذریعے ان کا تعاون کریں، تاکہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے، ان کے لیے دوا کا انتظام ہو سکے، ان کے لیے سر ڈھانپنے کا انتظام ہو سکے۔ آپ مجھ سے زیادہ میڈیا پر ایکٹیو ہیں، آپ دیکھیے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، بے شمار بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ان کی سسکیاں آپ سنیے، ان کی آہیں آپ سنیے، ان کے رونے کی آواز آپ سنیے، آپ کا دل دہل جائے گا، آپ لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتے۔ ایسے حالات اور ایسے مسائل سے وہ لوگ دوچار ہیں۔ اور وہ لوگ کیوں دوچار ہیں؟ کیا وہ عہدے کے لیے، کرسی کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، ہمارا جو قبلہ اول ہے جس کی جانب ہم پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی کی حفاظت کے لیے یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری جنگیں ہو رہی ہیں۔ ورنہ اہل فلسطین یہ جو لڑائیاں کر رہے ہیں، یہ جو جنگ کر رہے ہیں، اپنے مال کے لیے نہیں، اپنے عہدے کے لیے نہیں، اور نہ اپنے کسی اور مقصد کے لیے۔ تو گویا کہ وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تمام اہل اسلام کے لیے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جب وہ تمام مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے جانی و مالی قربانی دے رہے ہیں، تو تمام مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ہر ممکن ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مسلمان اور کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے مجبور اور ضرورت مند مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے،
اس سے بڑھ چڑھ کر اس کا تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس مسلمان کی مدد میں ہمیشہ لگا رہے گا جب تک کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر ہمیشہ اللہ کی نصرتوں کی بارش ہو، اللہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں، اللہ آپ کا ہمیشہ ہیلپ کرتے رہیں، آپ اس نسخے کو اپنا لیجئے کہ آپ مسلمانوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، ان کا تعاون کرنا شروع کر دیں، غریبوں کی حاجت روائی شروع کر دیں، بیواؤں کی خبرگیری شروع کر دیں، یتیموں کی خبرگیری شروع کر دیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کو حاصل رہے گی۔ روایت کے اندر فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان مجبور کو کپڑا پہنایا گیا کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ اور جو کسی مجبور ضرورت مند مسلمان کو کھانا کھلائے گا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ اس کو جنت کے میوے اور جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جو کسی پیاسے مجبور مسلمان کو پانی پلائے گا سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ اس کو حوض کوثر سے اور جنت کی شراب طہور سے سیراب فرمائیں گے۔ مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، مال کے ذریعے ان کے لیے ضروریات کا سامان مہیا کرنا انتہائی اونچا عمل اور انتہائی فضیلت والا کام ہے۔ ایک لمبی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے تعلق سے بڑی اچھی مثال فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری خبرگیری نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ میں دنیا کے اندر آپ کی عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو خدا ہیں، آپ تو اللہ ہیں، آپ کی عیادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو خود پروردگار ہیں، آپ تو پوری دنیا کو خود کھلاتے تھے، آپ کو ہم کیسے کھلا سکتے تھے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے میں دنیا کے اندر پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ آپ تو پوری دنیا کو خود سیراب کرتے تھے، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو پانی پلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو نے مجھے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس حدیث کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرے گا، مریضوں کی ضرورت پورا کرے گا، بے کپڑوں کی ضرورت پورا کرے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، پیاسوں کو پانی پلائے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے گا، وہ اللہ کو پالے گا۔ اور جو اللہ کو پالے، جس کا دوست اللہ بن جائے، اس کا پوچھنا ہی کیا ہے؟ اس کا نہ دنیا کے اندر کوئی کام رک سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی کام رک سکتا ہے، نہ دنیا کے اندر کوئی اس کا کچھ بال بیکا کر سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ الغرض یہ حدیث ہم کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کریں، ان کی مدد کرنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے اور بہت ہی اونچا مقام ہے ان لوگوں کا جو غریبوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا،
کچھ لوگوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا رکھا ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ جب انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں پر بھاری ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم ہوں گی، تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں کے لیے فیصلے ہو رہے ہوں گے، ایک آدمی ایسا آئے گا جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو بھائی، جنت میں جانے کے لیے قانون کو پورا کرنا ضروری ہوگا، اور ہمارا قانون یہ ہے کہ تمہاری نیکی کا پلہ تمہاری برائی سے بھاری ہونا چاہیے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں بھی اتنی ہیں جتنی تمہاری برائیاں ہیں۔ ایک بھی نیکی کہیں سے تلاش کر کے تم لے آؤ تاکہ تمہاری نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے اور تم کو میں قانون کے مطابق جنت میں داخل کر دوں، کیونکہ اگر ایک بھی نیکی مل جائے گی تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے پروردگار، میں ایک نیکی لے کر آؤں گا۔ تمام اپنے شناساؤں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اعزاء اور اقربا کے پاس جائے گا، جتنے اس کے ملنے جلنے والے رہیں گے سب کے پاس جائے گا، لیکن سب کی طرف سے نگیٹو سگنل ملے گا، نہیں ہے میرے پاس نیکیاں، کیونکہ ہر ایک کو خطرہ ہوگا کہ کہیں میری نیکیوں میں ایک نیکی کمی نہ پڑ جائے اور ہم جنت سے محروم ہو جائے، اس لیے کوئی بھی نیکی وہاں نہیں دے گا۔ وہ مایوس ہو جائے گا، بالآخر ایک ایسا انسان اس کو ملے گا جس کے پاس برائیوں کا گٹھر ہے، صرف ایک نیکی اس کے پاس ہوگی۔ اب یہ آدمی جو نیکیاں تلاش کر رہا تھا، یہ انسان اس شخص کے پاس آئے گا جس کے پاس برائیاں ہی برائیاں، صرف ایک نیکی۔ یہ پوچھے گا بھائی کیا بات ہے؟ یہ کہے گا یہ انسان کہ بھائی میرے پاس نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن دونوں کا پلہ برابر ہے، اللہ نے کہا ہے ایک نیکی تلاش کر کے کہیں سے لاؤ، میں تم کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ آدمی کہے گا جب تمہارے پاس اتنی نیکیاں ہیں، تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اس کے باوجود تم جنت میں نہیں جا سکے، تو میرے پاس تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، چلو میرا کام نہیں بنتا، چلو ایک نیکی تم لے لو، تمہارا ہی کام بن جائے۔ یہ آدمی اس آدمی کو جس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی پڑ رہی تھی، ایک نیکی اس کو دے دے گا۔ یہ خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اے اللہ ہم کو ایک نیکی مل گئی اور ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، ہم کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ کہیں گے تو ایک نیکیاں کہاں سے لے کر آیا؟ وہ کہے گا اللہ فلاں کے پاس سے لے کر آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے اس کو بھی بلاؤ۔ وہ آدمی بیچارہ ڈر رہا ہوگا کہ نیکی دے کر کے کوئی غلطی تو ہم نے نہیں کر دی۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تو نے میرے اس بندے کو نیکی کیوں دی جبکہ تیرے پاس ایک ہی نیکی تھی؟ یہ بندہ کہے گا اے اللہ میرا بھائی ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پا رہا تھا، مجھے اپنے بھائی کے اوپر رحم آیا اور میرے دل کے اندر اس کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اس لیے میں نے رحم کی نیت سے اور مدد کی نیت سے میں نے اس کو نیکی دے دی۔ اللہ کہیں گے تم دونوں خوش ہو جاؤ، میں تم دونوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اس سے کہیں گے تجھ کو جنت میں اس لیے داخل کرتا ہوں کہ تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، اور اس ایک نیکی والے سے کہیں گے تجھ کو اس لیے جنت میں داخل کرتا ہوں کہ تو نے میرے ایک مسلمان بندے کی مدد کی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ مسلمان بندے کی مدد کرنا کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ مسلمان کی مدد کر کے ایک انسان اپنے لیے جنت کے فیصلے اللہ سے کروا سکتا ہے۔ جنت کو مسلمان کی مدد کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور غریبوں کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کا مالی تعاون کرنا ایسا عمل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پہ جا کے دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کا تذکرہ ہے، جو آپ کے اعلیٰ کردار کا تذکرہ ہے، جو آپ کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ ہے،
وہیں پر آپ کی ایک بڑی خوبی اور ایک بڑی صفت یہ ملتی ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو حالات سے دوچار ہوتے ہیں، جو فساد کے شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو ظلم بربریت کے شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ مالی تعاون کرتے ہیں، مالی نصرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بھی اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اور جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو لوگوں کی نصرت و مدد کرتا ہے، مجبوروں کی خبرگیری کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر۔ اس لیے ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ تو اہل فلسطین اور اہل غزہ کے جو مسلمان آج کل پریشان حال ہیں، مصیبتوں اور ظلم و ستم سے دوچار ہیں، ان کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہی دو کام کرنے ہیں کہ ان کے لیے ہم اللہ سے دل لگا کر دعا کریں اور ان کی مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔